تو اس لیے میں بیان کر رہا ہوں. میں سعودی عرب میں رہتا ہوں, میری زوجہ پاکستان میں رہتی ہیں, ہم ویڈیو کال کرتے ہیں, تو اگر ویڈیو کال میں ہم ایک دوسرے کا جسم دیکھیں تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں, اس میں کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ ایک صاحب نے پوچھا ہے سعودی عرب سے. یہ سوال بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں, ان میں ایک شہوت پیدا ہو چکی ہوتی ہے, خواہش بھڑک رہی ہوتی ہے, تو اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے پھر شوہر اکثر مطالبہ یہ شوہروں کی طرف سے ہوتا ہے, وہ بیوی کو بے لباس ہونے کا کہتے ہیں. تو دیکھیں جائز تو ہے, میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں, ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, اللہ نے ایک دوسرے کے لیے حلال کیا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ فزیکلی ایک دوسرے سے اتنا دور ہیں تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے تو اور شہوت بھڑکے گی, اور اس کو پورا کیسے کریں گے؟ سعودی عرب میں ایک آدمی بیٹھ کر اپنی بیوی کو اسکائپ پہ دیکھ رہا ہے, نیوڈ حالت میں دیکھ رہا ہے, تو جذبات بھڑکیں گے نا اس سے. اب وہ جذبات کی تکمیل کیسے ہوگی؟ یا تو وہ ہاتھ کے ذریعے اپنی تکمیل کریں گے, یہ بھی حرام ہے, یا وہ شوہر جب ایک دماغ اس کا خراب ہوگا تو ادھر ادھر زنا کی طرف مائل ہوگا. بیوی قریب میں ہوتی تو چلو اپنی خواہش اس سے پوری کر لیتا, وہ تو پھر ایک دوسرے کی خواہش کو بھڑکانے کے لیے کچھ بھی طریقہ اختیار کریں وہ جائز ہے. لیکن دور ہیں تو وہ خواہش بھڑکا کے اس کی تکمیل کیسے ہوگی؟ تو اس لیے یہ اس سوال کا جواب میں انہی لوگوں سے پوچھتا ہوں جو یہ عمل کرتے ہیں. تو ہاتھ کے ذریعے اپنی خواہش پوری کرنا بھی حرام ہے, اپنے ہاتھ کے ذریعے اپنی خواہش پوری یہ بھی حرام ہے, اور زنا کرنا بھی حرام ہے. تو یہ سب چیزیں تو حرام ہے. تو میاں بیوی تو ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں برہنہ حالت میں, اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن یہ کہ یہ چیز جو آگے شہوت بھڑکے گی اس کی تکمیل کیسے ہوگی, تو وہ حرام طریقے سے اس کی تکمیل جائز نہیں ہے. تو اگر میاں بیوی یہ صبر کر لیں کہ بھئی شوہر کو تو چاہیے کہ جب بیوی سے دور رہتا ہے تو اپنی خواہشات کو ٹھنڈا کرنے کے طریقے استعمال کرے وہ, تاکہ میری خواہشات بھڑکے نہیں اور میں حرام کی طرف نہ جاؤں. دوسرا مسئلہ یہ کہ انٹرنیٹ پر جب اس طرح سے آپ کرتے ہیں تو فی نفسی ہی ایک چیز جائز ہے. میں نے بتایا کہ ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے, لیکن اس میں جو ہم نے ماہرین سے سنا ہے کہ انٹرنیٹ کی جو ویڈیوز ہیں وہ لیک بھی ہو سکتی ہیں, وہ ہیک بھی ہو سکتی ہیں, آپ کے اکاؤنٹ ہیک ہو سکتا ہے. تو اس میں ایسا نہ ہو کوئی ہیک کر کے پھر بلیک میل کرے اور آپ کی عزت کا جنازہ نکالے. تو انٹرنیٹ پر اس طرح کی حرکتیں بہرحال عزت بھی داؤ میں لگنے کا اس سے خطرہ ہوتا ہے, تو اس میں احتیاط بہرحال ضروری ہے. باڈی بلڈنگ مقابلوں میں حصہ لینا. ہمارے ہاں باڈی بلڈنگ کے مختلف قسم کے مقابلے ہوتے ہیں. اس میں پینٹ کو ناف سے تھوڑا نیچے سے پہننا ہوتا ہے اور وہ گھٹنے تک ہوتی ہے, تو کیا اس میں حصہ لے سکتا ہوں یا نہیں؟ محمد رفیع الدین انڈیا سے. دیکھیں ناف سے لے کے گھٹنے تک کا جو حصہ ہے یہ سطر میں داخل ہے, اس کا چھپانا فرض ہے. علاج معالجے کی نیت سے تو ڈاکٹر کے سامنے ایک مجبوری میں کھولنے کی مجبوری کی حد تک گنجائش ہے. یہ مقابلے کوئی شرعی مجبوری تو نہیں ہے نا, لیکن ناف سطر میں داخل نہیں ہے. تو ناف کے نیچے سے جو ایریا ہے اور گھٹنے سمیت یہ علاقہ سطر میں داخل ہے, اس کو چھپانا بہرحال فرض ہے. تو اگر آپ اس طرح سے مقابلوں میں حصہ لیتے ہیں کہ ناف تو کھلی ہے لیکن آگے ناف سے نیچے کا جتنا ایریا گھٹنے تک گھٹنے سمیت وہ اگر ڈھکا ہوا ہے تو پھر انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہوگا. مرد کے لیے گھر میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ گھر میں نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ میرا ایک دوست ہے وہ مسجد میں نماز نہیں پڑھتا, گھر میں ہی پڑھتا ہے, کہتا ہے کہ قبول اللہ نے کرنی ہے. شبیر شاہ سعودی عرب سے, اللہ نے تو قبول کرنی ہے تو نماز تو ہو جائے گی, گھر میں بھی پڑھنے سے ہو جائے گی, لیکن گناہ ملے گا جماعت چھوڑنے کا. اور مسجد اگر محلے میں موجود ہے تو آپ کے دوست پر لازم ہے کہ وہ مسجد میں جا کے نماز پڑھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے گھروں میں عورتوں بچوں کا خوف نہ ہوتا نا تو جو لوگ مسجد میں حاضری نہیں دیتے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں میں ان کے گھروں کو آگ لگانے کا حکم دے دیتا, لیکن ان کے گھر میں بچوں اور عورتوں کی وجہ سے میں ان کے گھروں کو آگ نہیں لگاتا. اتنی شدید وعید ہے مسجد کی جماعت چھوڑنے کی, اور 27 گنا زیادہ ثواب ہے مسجد کے اندر نماز پڑھنے کا. تختی والی کرسی پر نماز پڑھنا. اگر کوئی شخص بیمار ہے, رکوع اور سجدہ نہیں کر سکتا, وہ ایسی کرسی استعمال کرتا ہے جس پر سجدہ کرنے کے لیے تختی نما جگہ بنی ہوتی ہے, کیا اس کے لیے یہ کرسی استعمال کرنا صحیح ہے؟ اگر نہیں تو پھر وہ نماز کس طرح ادا کرے گا؟ حسن معاویہ ڈیرہ اسماعیل خان سے. جی اگر وہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے تو آگے اگر تختی بنی ہوئی ہے تو بھی ٹھیک ہے, نہیں بنی ہوئی ہے تو بھی ٹھیک ہے, اس سے رکوع اور سجدے کا کوئی تعلق نہیں ہے. کیونکہ جب آپ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں تو اشاروں سے نماز ہوتی ہے, اشارے میں رکوع میں تھوڑا کم جھکنا ہے, سجدے میں تھوڑا زیادہ جھکنا ہے, بس. تو تختی پہ سجدہ کرنا ضروری نہیں ہے, کر لیا تو بھی ٹھیک ہے, لیکن بس رکوع میں کم سجدے میں زیادہ.
اتنا کافی ہے، تخطیق تکلف کی ضرورت نہیں ہے. عورت کا شوہر کے بغیر سسرال میں رہنا، اگر شوہر کام کے لیے گھر سے دور ہو، بیوی سسرال میں شوہر کے بغیر رہتی ہو، پردے کا کوئی لحاظ نہیں ہے، اس صورت میں بیوی کے لیے کیا حکم ہے؟ شوہر کے ساتھ رہے یا سسرال میں؟ اگر شوہر ساتھ نہیں رکھتا بلکہ اپنے گھر والوں کے ساتھ رہنے پر مجبور کرے تو بیوی کیا کرے؟ طارق صاحب اسلام آباد سے. دیکھیں، شوہر اگر جاب کے لیے گیا ہے 8 مہینے 1 سال بعد گھر آتا ہے، تو اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ جہاں شوہر رہے گا بیوی وہیں رہے گی. شوہر کو چاہیے کہیں بھی گیا ہے اتنے لمبے سفر کے لیے تو بیوی کو ساتھ لے کے جائے. اس پر میں کئی بار دلائل لے چکا ہوں، قرآن سے بھی حدیث سے بھی، ان دلائل کو میں ریپیٹ نہیں کروں گا. اس میں شوہر کو بھی فائدہ ہے، بیوی کا بھی فائدہ ہے، گناہ سے دونوں بچیں گے، فتنے کا اندیشہ کم ہوگا. اتنے عرصے اس دور میں بیوی سے دور رہنے میں انسان میں خطرہ ہوتا ہے کہ گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے. اور پھر بیوی کے ساتھ ایک نوعیت کی ظلم اور زیادتی بھی ہے کہ آپ 8 9 مہینے اس کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، تو یہ ایک یعنی اس کی بیچاری کی بھی تو جوانی ساری برباد ہو جاتی ہے، پوری شوہر کے بغیر جوانی گزرتی ہے. تو اس لیے اصل حکم تو یہی ہے، شوہر جہاں رہے گا بیوی اس کے ساتھ رہے گی. لیکن بعض غریب لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے ہیں، سعودی عرب میں مزدوری کی جاب کر رہا ہے، وہ بیوی کو ساتھ رکھ نہیں سکتا. اگر رکھے گا تو خرچے اتنے بڑھ جائیں گے کہ وہ کمائے گا کیا پھر. بعض لوگ مجبور ہوتے ہیں، دبئی میں رہ رہے ہیں، کہہ رہے فلیٹوں کا کرایہ اتنا ہے، بیوی کو یہاں رکھا تو بھائی ہم بچے گا ہی کچھ نہیں ہمارے لیے. تو ایسی شدید مجبوری میں پھر میاں بیوی کمپرومائز کر سکتے ہیں، بھائی میں مجبور ہوں، کمانے کے لیے جا رہا ہوں، تمہیں بھی پتا ہے میں اگر یہاں رہوں گا تو تمہیں ہی کھانے کے لالے پڑیں گے، تم ہی مجھے تنگ کرو گی پھر. تو ایسی صورت میں پھر بیوی سسرال میں رہے یا میکے میں رہے. تو اصول تو یہ ہے کہ جہاں شوہر چاہتا ہے وہاں رہے، اصولی بات تو یہ ہے، کیونکہ جب رخصت ہو کے آ گئی ہے وہ سسرال کی امانت ہے نا. ہر آدمی چاہتا ہے کہ بھئی میری بیوی میرے والدین کے ساتھ رہے، یہی ہمارا کلچر ہے، اور شریعت میں اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے. اور میاں بیوی کے بہت سے معاملات عرف متعین کرتا ہے. تو ہمارے عرف میں یہی ہوتا ہے کہ بیوی پھر سسرال میں رہتی ہے، رخصت ہو کے آ گئی ہے. تو اس میں اصل حکم تو یہی ہے کہ شوہر جہاں چاہ رہا ہے وہاں رہے. اگر شوہر چاہ رہا ہے کہ میرے ماں باپ کے ساتھ رہو تو پھر عورت کو جائز چیزوں میں شوہر کی اطاعت اس پر لازم ہے، اس کو چاہیے کہ وہ شوہر کے وہاں رہے جہاں اس کے ماں باپ ہیں. لیکن اگر واقعی سسرال میں اس پر ظلم ہو رہا ہے، بہت زیادہ بے پردگی ہو رہی ہے احتیاط کے باوجود، یا خدا نخواستہ جوان دیور ہیں، خطرہ ہے خدا نخواستہ. عام طور پہ ہمارے معاشرے میں ایسا خطرہ ہوتا نہیں ہے، خیر الحمدللہ غالب ہے، لیکن بعض دفعہ خطرہ بھی ہوتا ہے. دیور جوان ہے، خطرہ ہے، جوائنٹ فیملی ہے، تو پھر عورت سسرال میں نہیں رہے گی، پھر وہ شوہر کی غیر موجودگی میں اپنے والدین کے گھر رہے گی. پھر ایسی صورت میں شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ بیوی کو فورس نہ کرے اپنے دیوروں کے ساتھ رہنے.